صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول رحيم. جو طالب علم قرآن پاک بھی ختم کرنے والے ہیں، تھوڑی سی مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں. آج جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی عادل بات ہوئی، اللہ جل شانہ سے اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک چیز بہت ہی مؤثر ہے، یعنی بڑی عجیب اور عظیم الشان چیز ہے. اللہ نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ساری چیز تو اللہ نے عطا فرمائی ہے نا. ہم اگر اللہ یوں کہتے ہیں تو یہ اللہ کا لفظ مبارک ڈالنے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ نہ کہے تو ہم نہیں کہہ سکتے. سب چیز جی ہاں کوئی چیز بھی ہم لے کر نہیں آ رہے، سب چیزیں اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، زبان بھی اور زندگی بھی اور سب کچھ بے شمار احسانات سے اللہ تعالیٰ جل شانہ. ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اللہ جل شانہ سے اگر آدمی اس کو اختیار کر لے اپنی زندگی میں تو خداوند قدوس سے اس کا تعلق بہت بڑھ جائے گا. اور اس کا نام استغفار، توبہ. یہ اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لو کہ توبہ استغفار کرنے کے اندر کیا حرج ہے. اور اس کا ایک تو یہ ہے کہ چلتے اٹھتے بیٹھتے ایسا بھی ہونا چاہیے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا اللہم اغفر لی، بہت سارے سیگے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو جائے. اور پھر اپنی زبان میں، اردو زبان ہو آپ کی یا انگلش ہو یا بنگلہ دیشی ہو یا جو بھی کوئی زبان ہو، اس زبان میں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. یہ چیز جو ہے نا، اتنا لفظ جو ہے حق تعالیٰ جل شانہ سے بہت تعلق پیدا کرنے والا ہوگا. اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے، اس وقت شیطان کو چانس بہت بڑا ملتا ہے. یہ عجیب ہے، شیطان اس کو چانس ملتا ہے کہ اب اس نے گناہ کر لیا، اس لیے وہ اس کے دل میں یہ آ گیا کہ مجھ سے خدا ناراض، اب جب خدا اس سے ناراض ہے تو میں اور زور اس کو کر دوں اللہ تعالیٰ سے. مرتے وقت تو وہ اسی میں زور لگائے گا، جب کوئی آدمی مرتا ہے نا تو اسی میں زور لگائے گا. تو زندگی میں اس کی عادت ڈال دو تاکہ مرتے وقت بھی اگر یہ چیز آ گئے تو زندگی میں جو عادت پڑی ہوئی ہے نا وہاں بھی استغفر اللہ. اور جب زندگی کے اندر استغفر اللہ اللہ جل شانہ سے معافی مانگنے کی جب عادت پڑے گی تو انشاءاللہ مرتے وقت وہی ہوگا. اور جب زندگی میں معافی مانگے گا نا تو پھر بہت سارے گناہ بھی ہوں گے جو سامنے آئیں گے انسان کے، تو اس میں بھی اس کے دل کو تسلی ہوگی نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھے گا، کہیں کسی اور سے پوچھے گا اور اس کی تسلی ہوتی جائے گی. جب یہ سارا مرحلہ تو گزر جائے گا اور پھر اگر موت کے دروازے پر جائیں گے اور شیطان یہ چیز یاد دلائے گا تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس سارے مرحلے سے ہم گزر چکے ہیں. لیکن ابھی اگر استغفار سے اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھا اور ایک دم مرتے وقت یہ پروگرام لے کر آیا تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دور کرے گا نا. اللہ تعالیٰ تمہاری میری سب کی بات فرمائے. تو ایک تو عند الموت اس کا بہت بڑا فائدہ ہے خاتمہ بالخیر کے لیے. چاہے آسمان اور زمین بھر کر گناہ ہو، وہ انشاءاللہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہٹا نہیں سکے مرتے وقت. خاتمہ بالخیر سے یعنی جس کو کفر کہتے ہیں، اس سے اس پر وہ نہیں لا سکے. اور زندگی کے اندر اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو مرد عورت استغفار کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑے گا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یقین کر لو، لکھ لو اس کے خلاف اگر آپ کو 5-6 مہینے یا سال بھر کے بعد معلوم ہو تو مجھ سے آ کر کہنا. لیکن 5-6 مہینے اور سال بھر گزر نہ جائیں، استغفار کا اپنا زندگی کا جزو لازم کر لو، حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ بالکل تعلق بڑھ جائے گا. اور اتنا تعلق بڑھ جائے گا کہ جو گناہ کیے ہوئے ہیں اس کو اللہ جل شانہ آپ ایسا بلائے گا کہ آپ کو خود بھی یاد نہیں رہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی کسی وقت یاد آ جائیں گے تو قلب کے اوپر قسم کی تسلی وارد ہوگی کہ بھائی تم مجھ سے معافی تو مانگتے ہو نا. اور استغفار جو ہے بہت بڑا ذکر ہے، یہ ذکر اللہ میں داخل ہے. اب اس کا میں نے کہا ایک تو چلتے اٹھتے بیٹھتے اور پھر کوئی خاص اوقات بھی نکال لے جو آپ کو فرصت ملے. مثلا کسی نماز کے بعد، بھائی ایسا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد تو آپ کو فیکٹری میں جانا ہے تو ٹھیک ہے پڑھتے پڑھتے چلے گئے، کبھی رات کو کبھی کسی وقت دن کو کسی نماز میں عصر کے بعد اس میں کوئی تھوڑی سی منٹ لے کر بہت ذرا جم کر اللہ جل شانہ کے پاس توبہ استغفار.
اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہوں کے باوجود بھی انسان کا کنیکشن اللہ جل شانہ سے ٹوٹے گا نہیں. بھائی میں آپ کو کچھ برا بلا کہہ دوں گا، سوری یار معاف کرنا، میرے کو بہت غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ آپ معاف کریں گے کہ نہیں؟ آئی جائے تو آپ انسان ہوتے ہوئے آپ کی رحمت سے خدا کی رحمت کا تو کیا تناسب ہوگا؟ یہ تو خدا نے ہم کو دیا ہے تھوڑا سا. اللہ جل شانہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے. نہ سمندر اس کی مثال ہے، نہ آسمان اس کی مثال ہے، ساتوں آسمان بھی نہیں اس کی مثال ہے. اتنی بڑی رحمت والے کے سامنے ہے نا. اور پھر اگر گناہ کیا تو بھائی میں آپ کو کوئی برا بلا کہہ دوں تو یہ تو آپ کی ذات پر ٹھیس لگے گا. اللہ جل شانہ کی کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ناراض ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کے قلب کے اوپر کوئی ٹھیس لگتی ہے. وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک بیل چل رہا ہو، بہت بڑے سینگ والا چل رہا ہو بیل، پھر بیل تو دیکھا کہ نہیں دیکھا. بیل بہت سینگ ہے اس کے بہت بڑے، اور اس بیل کے سینگ کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ گئی 10-15 میٹر تک. اور پھر مکھی کو ایسا لگا کہ یار میں نے اس بیل کو تکلیف دی. تھوڑی دیر کے بعد اڑ گئی اور کہا بیل معاف کرنا. وہ بیل دیکھ کے مجھے خبر ہی نہیں تو کدھر بیٹھی ہو. حبلی مالا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك انك انت الوهاب اسالك فرجا قريبا وصبرا جميلا. اس کا معنی یہی ہے، حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے کہ حبلی مالا ينقصك، یا اللہ مجھے دے دے، تیری چیز میں تو کوئی چیز کمی ہونے والی نہیں ہے. ذرا بھی تو سب معاف کر دے تو بھی تیرا کوئی کہنے والا نہیں کہ تم معاف کر دیا. حبلی مالا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك، اور اگر تم مجھے سب معاف کر دے تو تیرا ذرا برابر بھی نقصان ہونے والا نہیں، تیرا تو کچھ بگڑنے والا نہیں. لیکن معاف نہیں کیا تو میری ہلاکت، تیرا بگڑا. اور پھر یہ ہے کہ تیری صفت خصوصی تجھ سے ہی سنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ رب کائنات کی صفت یہ انک انت الوہاب، آپ بہت دینے والے ہیں. آپ کیا ہے؟ بہت دینے والے ہیں. تو بہت دینے والے ہیں تو دریا و سمندر سب سے بڑھ کر دینے والے ہیں، مثال ہی نہیں. تو اگر مجھ جیسے ایک کم ترین انسان کو آپ نے معاف کر دیا اور اگر قبر کے عذاب سے بچ گیا، جنت کے کونے میں جگہ مل گئی، تو تیرا کیا اللہ. اور اس کے ساتھ یہ ہے ان اسألک فرجا قریبا، قریب کی خوشی چاہتا ہوں میں، بہت جلدی کی خوشی. اسألک کا سوال کرتا ہوں میں آپ سے فرجا قریبا، فرج مانے کہتے ہیں خوشی کو، قریب کی خوشی. کیسی قریب خوشی؟ کہ یہ استغفار کو کرتا ہوں تو میرے دل کے اوپر تو ڈال دے کہ مجھے معاف کر دیا، میرے دل کو کھول دے، بشاشت آ جائے گی. اب دیکھیے، لیکن بھائی ایک دن میں نہیں، اللہ تو قادر مطلق ایک منٹ میں بھی دے دے گا، ایک سیکنڈ میں بھی. لیکن آخر بندے سے تو کچھ نہ کچھ ہے نا. اس کو آپ کرتے رہو انشاءاللہ. دیکھیے 5 مہینے 6 مہینے سال بھر گزر جائے گا، استغفار کا اتنا عظیم الشان نتیجہ ہے، اتنا عظیم شان نتیجہ ہے. اور پھر میرے بھائیوں، دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے، معصوم نہیں. آپ اگر معصوم کو تلاش کرو گے تو اس دنیا میں ملے گا نہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی مخلوقات میں ہے نا. آپ کہیں گے فرشتے، بھائی فرشتے تو انسانوں میں تھوڑا ہے، ان کی بات ہی کہاں. وہ تو پھر آپ کہیں گے جھاڑ، غلط. ان کا سوال نہیں، جو مکلف ہے ان کا سوال ہے. تو گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. اور کوئی نہ سمجھے گا مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، میں بھی نہ سمجھوں، آپ بھی نہ سمجھے. اگرچہ ہم نے امامہ مادہ ہو، اگرچہ ہمارے جو ہے دن بھر میں 10 معمولات ہو، ہے نا، کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سب، اور شام کو یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بہت گٹی خیال ہے یہ، بہت. اور اگر تھوڑا سا غور کرو کہ گناہوں کا بھی مراقبہ ہوتا ہے نا، اگر تھوڑا سا مراقبہ کرو گے تو آپ کو مل جائے گا. بھائی یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، کتنی رکعت میں دھیان لگا، سجدے میں کہاں تھا، رکوع میں کہاں تھا، ہے نا. ہاں رکوع میں آ گئی بات سمجھ میں گڑبڑ تھا، اور سجدے کے اندر جو ہے لندن ایئرپورٹ پر تھا، کوئی آ رہا ہے سب لینے جانے کا تھا، اور دوسرے سجدے میں ہم نہیں کہاں، وہ 5 سے سجدے میں پتہ نہیں کہاں. نماز تو قبول ہو گئی کیونکہ ہم نے قصدن یہ نہیں کیا، لیکن گناہ تو ہوا کہ نہیں. اب اس کے بعد مناجات مقبول یاسین پڑھی، شریف کا وظیفہ لے کر بیٹھا ہے، وہ بھی قبول ہے، یہ بھی قبول ہے. لیکن جو معصوم سمجھتا ہے تو پھر وہ بھی قبول نہیں، یہ بھی قبول نہیں. ہر ایک آدمی، کوئی بھی آدمی بچت نہیں اس سے، نہ میں نہ تم. کوئی دعویٰ کرے تو اس دعوے کو بالکل جھوٹ کر دیا جائے گا. میں اپنے متعلق دعویٰ کروں تو آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب شریعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کیسا ہو سکتا ہے.
کیا بولیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں جب جیسا ہوتا ہی ہے تو پھر اب اللہ جل شانہ کو منوانا کس راستے سے؟ ایسا تو کر نہیں سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے پوری کی پوری نماز آپ کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام کو چھوڑو، انبیاء کرام کے علاوہ ہاں پوری کی پوری پورا کا پورا روزہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ڈرتے تھے کہ وہاں تو معصوم ہے سب چیز تھی، لیکن اس کے بعد بھی نماز کے بعد کہتے تھے استغفر اللہ. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ. یہ جو ہم کہتے ہیں وہ سے ثابت ہے. یہ قاعدہ تھا. وہ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تیری شان جو ہے اس کے مطابق میں عبادت نہیں کر سکا. تیری جو شان ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی شان انبیاء پر تو کچھ اور کھلی ہے، اور پھر انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے اوپر تو کچھ اور کھلا ہے. جو وہ چیز دیکھتے ہیں اس وقت آپ کی زبان پر کیا آتا ہے؟ نہ کر سکا. بھائی تو پھر پوری پوری نماز نہیں کر سکتے ہیں، پورا پورا روزہ نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا، اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایسے کہ ایسے ہی جائیں گے؟ نہیں، ایسے کہ ایسے نہیں جائیں گے. نماز خضوع اور خضوع کے ساتھ ہوئی نہیں، کمی ہوئی، روزے میں کمی ہوئی، لیکن ایسے کہ ایسے نہیں جائیں گے. ایسا کہیں گے یہ اللہ ایک کھوٹا سکہ ہے اسی کا دے گے. اس کا یہ استغفار کا معنی ہے. اپنی زندگی میں بہت زیادہ وقت نہیں لیتا. باقی 12 منٹ تو ہو گئی ذرا سی دیر کرنے، یہ تو زندگی میں دے گی. آگے بات سنیں. ہاں، استغفار کو جو آدمی اپنی زندگی کے اندر لازم کرے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس استغفار کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کرنے والے دنیا کے اندر سے ولی بن کر اٹھے. یعنی وہ گناہ کبیرہ اللہ نے ان سے چھڑوایا اس استغفار کی بدولت، ہے نا، اس استغفار کی بدولت ان کو چھڑایا. کہ حکیم الخان بھی خود فرماتے ہیں میری خانقاہ کے اندر ایک صاحب آئے، ہے نا، ہم دیکھیے خانقاہ بھی عجیب ہے. ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، آگے بات سے وہ بھی درمیان میں عرض کر دوں. وہ بھی حضرت خان نے بیان کیا ہے، اور بزرگ کا نام بھی لکھا ہے لیکن مجھے یاد نہیں رہا اس کو. ان کے یہاں ایک آدمی مرید بننے کے لیے آیا خانقاہ میں. وہ بہت کڑنگا آدمی لگائی تھا، یعنی اس کا صدر بھی جیسا آدھا کھلا ہوا ہے، اور گاڑی بھی بالکل صبح چھٹ ہے، اور عورتوں جیسا، اور یہ وہ بڑی بڑی مونچھیں. اور یہ مرید ہونے آیا. اس بزرگ نے دیکھا تو کچھ قلب کے اوپر اثر پڑا، تو اس کو کیا کہیے کہ بھائی تمہارا یہاں میرے یہاں حصہ نہیں ہے، کسی اور جگہ پر چلے جاؤ، نسبت نہیں ہے تمہیں اور مجھ سے. وہ بیچارہ اٹھ کر باہر گیا. اتنے فوراً ان کے قلب کے اوپر آواز آئی کہ اگر یہ کھینچنا خراب نہیں ہوتا تو تیرے پاس دھکا کیوں لگا تھا؟ میں نے تجھے یہ چیز دی ہے تو یہ مانگنے کے لیے آیا ہے. اگر یہ اتنا خراب نہ ہوتا، اگر اس کو اگر گاڑی والا چاہیے، امام والا چاہیے، تو پھر تیرے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان کا بھائی جاؤ بلاؤ 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 بلاؤ. کہا وہ تو دور گئے، کہیں پکڑ کے لاؤ. گئے آدمی کے ساتھ چند مڑی ان کو پکڑا کر مل جائے کرنے نہیں. چلو بہت اب عزت اور اکرام کے ساتھ بٹھایا اور ان کو بیعت کی. چند دنوں کے بعد ان کی حالت وہی ہوئی جو اللہ جل شانہ جانتے ہیں، یعنی متقی پرہیزگار. اور حضرت تھانوی کے یہاں ایک آدمی اسی طریقے سے آیا، اور وہ جو ہے مرید ہو کر چلے گئے. گاڑی بھی مونگی اور سب کچھ. خط و کتابت جاری رہی. پھر ایک جگہ کے اوپر وہ مرید جس علاقے میں رہتے تھے وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جانا ہوا، تو وہ بیچارہ اس وقت ملاقات کی. ایک بزرگ ہے گویا، اس وقت داڑھی ہے، چہرے پر بہت نور ہے، امامہ ہے. تو حضرت تھانوی بھی کھڑے ہو گئے ان کو دیکھ کر، کوئی بڑے بزرگ ہوں گے، ہے نا. پھر کہا، انہوں نے خود کہا حضرت آپ مجھ نالائق کو جانتے ہیں؟ تو حضرت چونکے ایک دم. کہا کون؟ کہا وہی جو میں آپ کی خانقاہ میں آیا تھا، داڑھی منڈا کر آپ نے مجھ سے بیعت کیا. میں خط و کتابت تو آپ سے کرتا رہا. کہاں آپ کی خط و کتابت تو آتے رہے، میں اصلاح نہیں کرتا رہا. حضرت نے تو سینے سے لگا لیا. بھائی اس لیے یہ استغفار بہت بڑی چیز ہے. دیکھو اس کو بولو گے تو بہت بڑی نعمت دولت کو بولو. خاص کر کے جو دین پر چلتے ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے. ہاں شاید ہم لوگ استغفار ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت، یعنی سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اور اتنے وظیفے ہے، اور جو استغفار میں کمی ہے. استغفار پہلا ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے. استغفار پہلا ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اور چیز چھوٹ جائے، لیکن اس کسی دن اگر ٹائم کم ہو تو کچھ اور چیز چھوٹ جائے، لیکن استغفار ضرور برقرار رہے. کیونکہ یہ خداوند قدوس سے تعلق جوڑنے کا کیا ہے؟ بہت بڑا ذریعہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ سے. اور پھر استغفار کا ایک خاصہ یہ ہے، 12-15 منٹ ہو گئی. ایک استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ جو مرد بھی جتنا نیک ہوگا، جتنا زیادہ استغفار وہ کرتا رہے گا، استغفر اللہ، اور دھیان کے ساتھ.
اور یہ سمجھ کر اذعان قلبی کے ساتھ کہ میں یقیناً گنہگار ہوں، اوپر اوپر سے نہیں ہے نا. ایک تو یہ آپ کہتے ہیں اس دنیا میں ہے نا گورنمنٹ آئی ایم سوری، خالی اوپر اوپر سے آئی ایم سوری. اور ایک دوسری چیز نکلی ہے جو پسند ہوگی، وہ یہ ہے کہ میں آپ کہتا ہوں یار تکلیف معاف کرنا، میں نے آپ کو تکلیف دی نہیں. آپ یہ کہوانا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے تکلیف نہیں دی. ارے سمجھایا ہوا اس تصنع کو چھوڑو. جیسے کوئی آدمی کسی کو دعوت دے، آپ برا بھلا نہیں لگانا، ابھی بس بے تکلف ہوں میں آپ لوگوں سے. دعوت میں بہت بہترین کھلایا، بہت بہترین آپ نے، اور اس کے بعد کی حضرت آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی. یہ کیا کہوانا چاہتا ہے کہ نہیں آپ نے استغفر اللہ. یہ جو ہے نا یہ بناوٹ تصنع ہے، جن امور کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. لیکن آپ لوگ ایک دم برا نہ لگانا کسی نے مجھے کہا ہو تو تمہاری ہوگی انہوں نے کس کا بھائی سمجھ آیا نا. تو میں کہتا ہوں کہ اذعان قلبی کے ساتھ کہ اللہ جل شان یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ ہونے میں ہم یا اللہ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ قسم کھا سکتے ہیں، اور ایک کی قسم پر ہمارے پر کفارہ نہیں ہے کوئی. اس اذعان کے ساتھ آدمی اگر استغفار کرتا رہے گا تو اس کا ایک عظیم فائدہ میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑا فائدہ. ایک تو عند الموت کا، اور ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر کبھی بھی اللہ کی رحمت سے یہ آدمی نا امید نہیں ہوگا، اللہ ایسا کر دے گا اسے. اور سب سے بڑا نقصان یاد رکھ لو گناہوں سے نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان رحمت خداوندی سے نا امید ہو جانا. تو آدمی گناہ کرتا رہتا ہو یا نیکی کرتا رہتا ہو اور استغفار نہیں کرتا ہے، اور نیکی کرتے کرتے بہت بڑا کوئی گناہ ہو گیا، مان لو آدمی بہت نیک ہے بہت نیک ہے اور ایک دم زناکاری کا گناہ ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، ہو گیا اب نا امید بالکل. اب شیطان نے کہا اس کا موقع آ گیا، ختم، اب میرا کچھ ہے ہی نہیں. لیکن وہ نیکیوں کے ساتھ بھی استغفار کرتا رہتا ہے تو اس گناہ کے وقت بھی وہ کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا، شیطان کو ہٹائے گا. ارے بھائی کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بہت بڑا خسارہ ہے، زندگی میں بھی اور موت میں بھی. اور یہ رحمت سے نا امیدی یہی خاتمہ بھی سو. اللہ تعالیٰ کی بات سنا. اسی لیے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اولیاء کرام. ان کی جب میں باتیں کروں تو ایسا نہیں سمجھنا کہ آج کا مولوی میں اوروں کو ان کی خانقاہ تو ایسے نہیں کہ آپ آج کی خانقاہ سمجھ لیں، سیدھی. اور وہ تو اولیاء کے سردار نہ، ان کا ایک لفظ اڑا دیا. تو بیان کرتے تھے وہ خانقاہ کے اندر، تو اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ نا امید نہیں ہونے تھے لوگوں کو. وہی بھی بیان ہوتی تھی لیکن وہی کو اس طریقے سے بیان کرتے تھے کسی کو نا امید نہیں ہونے دیتے. کیونکہ بہت بڑے آدمی سے نا، اگر وہ نا امید ہے نا، وہ جتنا بڑا آدمی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے بڑے، اگر حضور کسی کو کہہ دے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا، یقیناً بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بات سننا. اور اگر حضور نے کسی چلتے آدمی کہہ دیا تو جنتی ہے تو کیا ہو گیا؟ بالکل. اس لیے کہ مخلوقات میں سب سے بڑے کون ہیں؟ واقعات سے میرے پاس اس وقت نہیں، انہوں نے جو آپ نے بتایا لوگوں کو جنتی ہونے کو، جنتی ہو گئی. تو جتنا بڑا آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، وہ انبیاء اور صحابہ میں نہیں لیکن بہت بڑے اولیاء کرام میں تو سردار ہی سب کو سمجھے. تو تقریر کرتے رہے. ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ 40 سال تک ان کا بیان چلتا رہا. وہی ہوتی تھی لیکن مٹھاس کے ساتھ. ایک مرتبہ انہوں نے سوچا 40 سال کے بعد ایک زمانہ آیا، سوچا کہ یار یہ لوگ جو ہے نا بڑے جری ہو رہے ہیں، ان کو کسی وقت خاص وعیدیں بتلانی چاہیے. تو ایک وقت وہ رحمت وہ خوشخبری کو چھوڑ کر اصل وعید کے اوپر آ گئے. یہ ہماری طرح نہیں، ان کی اصل وعید پتہ نہیں، جیسی ان کی رحمت کی باتیں ہوگی ایسی ان کی وعید بھی عجیب ہوگی. جب وعید کی بیان اس دن ہونے لگا تو کتنے جنازے مجلس کو چھوڑ گئے، کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا. سنا بہت بڑے آدمی تھے. تو اللہ نے قلب پر ان کو القاء کیا کہ میرے بندے 40 سال تک تیرے بیان کے اندر رحمت کا بیان ہوتا رہا تو لوگ لگتے رہے، اور 40 سال ہو گئے، کیا 40 سال میں ہی میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ تب آپ نے بڑوں کے ساتھ معاملہ بڑا ہوتا ہے اللہ کا، ہے نا جی. ہمارے میرے قلب کو تھوڑا وارد ہوگا، وہاں تو وارد ہوتا ہے. تو بھائیو دوستو بزرگو، آپ نے دیکھا رحمت الہی سے بہت سخت وعید کے وقت کبھی آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ رحمت الہی سے نا امید ہو جاتا ہے. اور نا امید کرنا یہ شیطان کا جو ہے اصل مشن
وہ چاہتا ہے کہ اس کو یہاں تک لا دیں پھر ختم ہو جائے گا. اس لیے استغفار جس کے متعلق میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں دوستوں بہت عظیم الشان نعمت ہے. خاتمہ بالخیر کے لیے بھی، زندگی میں شیطان سے بچنے کے لیے بھی، اور چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا، ان سے بھی یہ. اور پھر کوئی خاص گناہ ہو جائے، کسی بندے سے تعلق ہو تو جا کر اس کے ساتھ معاملہ رفع دفع کر لو، مجھے آپ کو برا معاف کر دو. اور اگر خدائی کے ساتھ ہے تو یہ استغفار کام دے دے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. بہت بڑی نعمت ہے. طریقہ میں نے بتا دیا، چلتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے. اور پھر نمازوں کے بعد، اور پھر ایک طریقہ جو حدیث پاک میں آیا ہے اس کو بھی اپنا لو تو بہت اچھی بات ہوگی. سنتوں میں اور نفل کی سجدوں کے اندر معافی مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، بہت مؤثر ہے. آپ کچھ دن تک یہ طریقہ اختیار کرو گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا، لیکن اس میں اردو میں نہیں. نماز ہے نا، سنت و نوافل کے سجدے میں، سنت موقع بھی انشاءاللہ گنجائش ہے. بعضوں نے تو کہہ دیا فرض بھی گنجائش ہے. سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، جو بھی آپ کو جیسا وقت ہو. اس کے بعد 3 مرتبہ کہہ دیجیے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. حدیث پاک میں آتا ہے جو 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اٹھنے سے پہلے اس کی معافی ہو جاتی ہے. حدیث میں یعنی کیا؟ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آدمی اس کی عادت ڈال دے، اس کی عادت ڈال دے، اس کا بھائی مرنے کے 1-2 سال بھی باقی اگر ہوں اور انشاءاللہ رہے 2 مہینے بھی، 1 مہینہ بھی باقی ہو، انشاءاللہ یہ کام کرتے رہے. اس سے ایک بات اب 2-3 منٹ کے اندر یہ عرض کر دوں. ایک تو آپ کو بتایا خاتمہ بالخیر، ایک زندگی میں شیطان نامید نہیں کرے گا. کتنی بات ہو گئی؟ 2 ہو گئی. اور تیسری بات آپ کو یہ بتاؤں، اچانک کی موت، استغفار والے کی اچانک کی موت بھی بہت شاندار موت ہوتی ہے. موت کی 2 صورتیں ہیں نا، ایک تو آدمی جو ہے ذرا تھوڑی دیر کے بعد ہے نا یہ ہے یعنی کہ بیمار ہے، اور ایک تو کیا ہوتا ہے اچانک چٹ منگنی پٹ گیا. اور جو آدمی استغفار کرتا رہتا ہے اس میں، کیونکہ اس کی عادت ہے، کار میں بیٹھا گا استغفر اللہ، کار کے ایکسیڈنٹ ہو کر مر گیا تو استغفر اللہ کے ساتھ مرا کرنا. اچانک مر گیا، اچانک ہو گیا، رات کو اچانک. اور استغفار ہی کے اندر مشکل استطاعت ہوتی ہے، اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. دیکھو نا عادت ڈالو گے تو عادت آ ہی جائے گی. بھائی دنیا کی چیز جب عادت پڑ جاتی ہے تو آپ نے میں نے یہاں تو سنا نہیں، لیکن ہندوستان میں بچوں نے جگہ بعض لوگ بہت گالیاں بولتے ہیں، اور ایک خاص قسم کی گالی. صبح میں اٹھتے میں وہ گالی بھی ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، کیوں میں اپنی زبان خراب کروں. میں نے دیکھا وہاں ہندوستان میں، بچپن کی بات کرتا ہوں، ابھی آپ مطالعہ نہیں کرنا تو لیکن میں گیا بھی نہیں صبح میں. تو پھر میں نے سوچا یہ کیوں، ان کو پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں جائے گا کیونکہ عادت پڑ گئی ہے. کیا پڑ گئی ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، خوش نصیب وہ انسان کہ جس کو استغفار کی عادت پڑ گئی، چلتے اٹھتے بیٹھتے. اچھا تو تیسری بات کیا ہوئی؟ ایک خاتمہ بالخیر، ایک اچانک کی موت بھی بڑے مزے کی، اور ایک زندگی کے اندر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں توڑ سکے گا کون؟ شیطان، اور اس نہیں کرے گا. اور پھر درمیان میں نے طریقہ بتا دیا، کوئی خاص وقت میں چلتے اٹھتے بیٹھتے 2، اور ایک ہے کہ سنت اور فرائض میں بھی. لیکن فرض کے اندر چونکہ عام طور پر بہت کیئرفلی رہنا پڑتا ہے تو فرائض کے سجدوں کو چھوڑ دو، باقی سنت موقعات جتنی پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ان کے سجدوں میں کیا کہہ دو؟ اللہ مغفر کا ترجمہ یاد رکھو، اللہ میرے کو معاف فرما دے. اللہ ایسا ملنا مت، لیکن وہ نماز ہے نا، اللہ مغفر لی. آپ کر کے تو دیکھو 2-3 مہینے ہو جائے پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.